معزز دوستوں، محمد پرویز عالم بلاگ یوٹیوب چینل میں پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست محمد پرویز عالم آج میں موجود ہوں دلی کے شالیمار باغ میں۔ اسی باغ کے اندر موجود ہے شیش محل۔ شیش محل کی تعمیر شاہجہاں بادشاہ کی بیگم اکبری بیگم نے 1653 عیسوی میں کروائی تھی۔ اس وقت کے دور میں جتنے بھی سیر و تفریح کے لیے باغ بنائے گئے تھے ان تمام باغوں میں سب سے بڑا باغ یہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کا نظارہ ہے شیش محل کے اندر کا۔ دوستو یہ شیش محل ہے۔ شیش محل کے دونوں سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تین محراب نما در بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں بڑا سا گنبد نما در ہے، اور اس کے نیچے یہ جو آپ چھوٹا سا چھید دیکھ رہے ہیں، اسی چھید سے نیچے پانی گرتا تھا اس نہر پر، اور اس نہر پہ پانی گرنے کے بعد یہ پانی اس نہر سے ہوتا ہوا ایک تالاب میں گرتا تھا۔ وہ تالاب بھی ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس نہر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ گڈھے دیکھ رہے ہیں اس تالاب کے اندر، اس وقت کے دور میں ان گڈھوں میں فاؤنٹین یعنی فوارہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیڑ لگے ہوئے تھے۔ بہرحال اتنا معلوم نہیں ہے مجھے، لیکن جو ہم نے لوگوں سے سنا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں راستہ ہے لکھوری اینٹ سے بنا ہوا۔ یہ بہت بڑا نہر ہے اور یہ نہر جا کے ایک تالاب سے ملتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شالیمار باغ لاہور کے اندر اور بھی ہے۔ اس شالیمار باغ کو تعمیر 1641 عیسوی میں شاہجہاں بادشاہ کی بیگم اکبری بیگم نے کروائی تھی، اور وہ شالیمار باغ شاہجہاں بادشاہ کو بہت ہی پسند تھا۔ جب بھی کشمیر کے دورے اور پنجاب کی دورے پر، لاہور کی دورے پر شاہجہاں بادشاہ جاتے تھے تو اسی شالیمار باغ پر شاہجہاں بادشاہ ٹھہرتے تھے۔ دوستو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس نہر کا پانی جس تالاب میں گرتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام پانی اس نہر کا اس جگہ پہ اس وقت گرتا تھا، اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ پانی اس تالاب میں گرتا تھا۔ یہ تالاب دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا تالاب ہے۔ اس تالاب میں بھی بہت سارے گڈھے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تمام گڈھوں میں فاؤنٹین یعنی فوارہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیڑ لگے ہوئے تھے، اور اس تالاب کے چاروں سائڈ میں جو دیوار بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیوار ہے۔ اس میں ابھی کام چل رہا ہے، ESI دوارا اس میں ابھی کام چل رہا ہے، اور پہلے کھنڈر نما یہ تالاب ہو چکا تھا۔ ESI نے اس میں کافی کام کیا ہے، اور پہلے سے یہ تالاب بہت اچھا ہو چکا ہے۔ دوستو یہ جو آپ چھوٹا سا خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کے دور میں یہاں پہ سینک ہوا کرتا تھا شیش محل کی دیکھ بھال کے لیے۔ اب ہم تالاب کے نیچے ہیں، یہاں سے ہم آپ کو چاروں طرف کا دیدار کرائیں گے۔ تالاب کے نیچے سے چاروں طرف کا نظارہ اس طریقے کا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں تالاب کی جو دیواریں ہیں بہت ہی خوبصورت ہے، پھول بنا ہوا ہے، اور یہ گھر کی جو دیواریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے اس کو نقش و نگار کیا گیا ہے۔
اب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں گے اور آپ کو اس گھر کا دیدار کرائیں گے۔ اب ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس گھر کے اندر 4 دروازے ہیں اور یہ جو آپ گھر کے اندر چھید دیکھ رہے ہیں، اس وقت کے دور میں ان تمام چھیدوں میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں 350 سال 400 سال گزر جانے کے بعد بھی خوبصورتی میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ اوپر کا گنبد ہے، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے، اور بغل میں جو یہ چھوٹا سا اسی طریقے کا یہ بھی گھر ہے، اس کا بھی ہم آپ کو دیدار کرانے والے ہیں۔ دوستو، ابھی ہم نے جس چھوٹے گھر کا آپ کو دیدار کرایا اور جو سامنے چھوٹا سا گھر ہے، اس وقت کے دور میں ان دونوں گھروں میں سینک ہوا کرتے تھے شیش محل کی دیکھ بھال کے لیے۔ جو شاہی لوگ یہاں پہ ٹہرتے تھے یا شاہی خاندان کے کوئی مہمان، کوئی جاننے والے، کوئی ان کے خاص لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال حفاظت یہیں سے سینک کرتے تھے۔ یہ دوسرا گھر ہے چھوٹا سا، ہم نے جو آپ کو ابھی دکھایا تھا۔ اب ہم آپ کو اس گھر کا بھی اندر سے دیدار کرائیں گے۔ یہ بھی گھر اسی گھر کی طرح بالکل بنا ہوا ہے، اس میں بھی 4 دروازے ہیں۔ دوستو، اس گھر کو اس سے پہلے ہم نے جس گھر کا آپ کو دیدار کرایا، دونوں گھروں کو ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے، بالکل ایک ہی طریقے سے دونوں گھر کو بنایا گیا ہے۔ دونوں گھروں کا نقش و نگار ایک ہی طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ پیچھے کا سائٹ ہے اس گھر کا، دیکھ سکتے ہیں جنگل، اور جنگل کے پیچھے ہمارے دیش کا نیشنل فلیگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو شیش محل کے اندر کا نظارہ کرانے والے ہیں۔ یہ گیٹ سے ہم شیش محل کے اندر داخل ہوں گے۔ ابھی یہاں پر کام چل رہا ہے، اس لیے کافی یہاں پر دھول مٹی پڑا ہوا ہے۔ یہ زینہ ہے شیش محل کے اندر داخل ہونے کا۔ اب ہم شیش محل کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی راستہ ہے شیش محل کے اندر آنے کا۔ یہ شیش محل کے اندر کا جو کمرہ ہے، اس میں ہم اب داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں شیش محل کے اندر کا نظارہ، بہت ہی خوبصورت یہ محل ہے۔ اس محل کے دیواروں پہ جو گڈھے بنے ہوئے ہیں، اس وقت کے دور میں ان تمام گڈھوں میں شیشہ لگا ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس محل کا نام شیش محل پڑا، شیشہ لگنے کی وجہ سے۔ دوستو، اس محل کے اندر ایک نہر ہے۔ اس نہر میں پانی ایک کنواں سے اس دور میں آتا تھا، اس کنواں کو بھی ہم دکھائیں گے، اور اس نہر کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس محل کے اندر ایک سرنگ ہے، اور جس کنواں سے پانی اس نہر پہ آتا تھا، اس میں بھی ایک سرنگ ہے، اور محل کا سرنگ اور کنواں کا سرنگ دونوں آپس میں ملا ہوا ہے، اور یہ دونوں سرنگ دلی کے لال قلعہ سے ملا ہوا ہے۔ دلی کے لال قلعہ سے شاہی لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے تھے سرنگ کے ذریعے، اور یہ جو چھید دیکھ رہے ہیں، اس چھید سے پانی نیچے گرتا تھا اس نہر پر، اور اسی نہر سے پانی گزرتا ہوا جو ہم نے آپ کو تالاب دکھایا تھا، اسی تالاب میں گرتا تھا۔ لیکن اس نہر کا حالت بہت ہی خستہ حال ہے، لیکن اب اس میں کام چل رہا ہے۔ یہ جو آپ چھید دیکھ رہے ہیں، اس دور میں کنواں سے پانی اسی چھید کے ذریعے اس نہر پہ آتا تھا۔ دوستو، یہ شیش محل کے اندر کا نظارہ ہے، دیکھ سکتے ہیں اس محل کو بہت ہی بہترین طریقے سے نقش و نگار کیا گیا ہے۔
آج سے 300-400 سال پہلے شاہی لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ چھید دیکھ رہے ہیں، اس چھید کا کنیکشن باہر میں جو کنواں ہے اس کنواں سے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کنواں سے پانی اس چھید میں آتا تھا اور اس چھید سے محل کے اندر جو نہر ہے اس میں گرتا تھا۔ ہم آپ کو اس کنواں کا بھی دیدار کرائیں گے، اس کنواں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کنواں کا پانی اس محل میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سبھی استعمال کرتے تھے، اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اسی چھید سے پانی اس نہر میں گرتے تھے، محل کے اندر جو نہر ہے۔ دوستو، غور و فکر کرنے کی بات ہے، اس وقت ٹیکنالوجی نہ ہونے کے بنا پر اس کنواں سے پانی اس نہر پہ کس طریقے سے آتا تھا۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس محل کے اندر جو خفیہ راستہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ خفیہ راستہ ہے۔ اب اس راستہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی راستے سے دلی کے لال قلعہ میں جاتے تھے اور لال قلعہ سے اس محل میں سیر و تفریح کے لیے شاہی لوگ آتے تھے۔ اس محل کا یہ تیسرا کمرہ ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کمرہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب کمرے میں اس وقت کے دور میں ان تمام چھیدوں میں شیشہ لگا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آپ 4 محراب نما در دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پر شاہی خاندان کے خاص لوگ، رشتہ دار، عزیز جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے، یہیں پہ وہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو محل کا سب سے شروع کا جو حصہ ہے، اسی جگہ پر شاہی لوگ سیر و تفریح کیا کرتے تھے، یہیں پر وہ لوگ گھومتے تھے، یہیں پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ محل کا سب سے شروع کا حصہ ہے۔ ایک طرف کا ہم نے آپ کو دکھا دیا، اب دوسری طرف کا دکھا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف کا نظارہ اس طریقے کا ہے۔ یہاں پہ صرف شاہی خاندان کے لوگ اور شاہی پریوار یہاں پہ ٹہلتے تھے۔ محل کے آگے کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ دوستو، اب ہم اس محل سے نکل رہے ہیں، ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اب کنواں۔ یہ محل کا دوسرا راستہ ہے۔ اس محل کے اندر 2 راستہ ہے، ایک راستے سے ہم داخل ہوئے تھے، اب دوسرے راستے سے ہم نکل رہے ہیں۔ اس راستے سے بھی آپ محل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ پیچھے کا نظارہ ہے شیش محل کے باہر کا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے شیش محل اس طریقے کا دکھتا ہے۔ دوستو، یہ جو سامنے آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، اسی کنواں کا ہم آپ کو دیدار کرانے والے ہیں۔ یہ کنواں تقریباً 350-400 سال پرانا کنواں ہے۔ اس دور میں اس محل کے اندر جتنے بھی لوگ رہا کرتے تھے اسی کنواں کا پانی پیا کرتے تھے، اپنی ضروریات کو اسی کنواں کے پانی سے پورا کیا کرتے تھے۔ اسی کنواں کے اندر ایک خفیہ راستہ ہے جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی گہرا کنواں ہے اور آگے سے دکھانے میں مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن دوستو ہم آپ کو اس کنواں کا دیدار بالکل کرائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں اس کنواں میں پانی ابھی بھی موجود ہے، لیکن جو سرنگ اس کنواں کے اندر تھا اس سرنگ کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں وہ سرنگ مٹ چکا ہے، اس سرنگ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کنواں کا سرنگ اور محل کا سرنگ آپس میں ٹچ تھا اور یہ دونوں سرنگ دلی کے لال قلعہ سے ملا ہوا تھا۔ دلی کے لال قلعہ سے شاہی لوگ کچھ وقت خوشی کے پل سیر و تفریح کے لیے شالیمار باغ شیش محل میں آیا کرتے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں
یہ محل جنگل کے بیچوں بیچ میں بنا ہوا ہے۔ دوستو، مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ اس محل کو پسند بادشاہ اورنگزیب کرتے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کی تاج پوشی اسی محل میں ہوئی تھی۔ اس محل کو اورنگزیب کی تاج پوشی میں پھولوں سے اچھی طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہ محل بادشاہ اورنگزیب کو سب سے زیادہ پسند تھا اور محمد شاہ رنگیلا کے دور حکومت میں 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے دلی پر آکرمن کر دیا۔ بہت ہی زیادہ خون خرابہ ظلم و ستم کیے یہاں کے لوگوں پر۔ تقریباً 100 کروڑ روپیہ مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات لوٹ کر کے، گھوڑے، کھچر، اونٹ، گدھے پر لدوا کر کے یہاں سے لے کر گئے۔ وہ محمد شاہ رنگیلا اسی محل میں ٹھہرے تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔